السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود پاک پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو ایسے مبارک نام ہیں، ایسے مبارک شہر ہے کہ ایک مومن کے سامنے مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، ان میں سے کسی کا بھی تذکرہ آتا ہے تو ان کا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اور ایک سوچ، ایک چاہت، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہر مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں بار بار مکہ جاؤں، بار بار مدینہ منورہ جاؤں۔ اور ماشاءاللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کافی اسفار ہوئے، کتنے ایسے ہیں جن کے سفر 40 سے زیادہ ہو گئے، کتنے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو ہر سال حج میں جاتے ہیں، ہر سال عمرے میں جاتے ہیں۔ انسان اپنی طرف سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔
اللہ کے چاہے بغیر کوئی حرمین کا سفر نہیں کر سکتا. جب تک لبیک نہ ہو وہاں تک انسان وہ سفر نہیں کر سکتا. بڑا مبارک سفر ہے، بڑا قیمتی سفر ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بچپن کی اور جوانی کی بہت سی یادیں جو ہیں وہ وابستہ ہے. مکہ مکرمہ ہو ہو تقریباً ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے اور مدینہ منورہ میں 10 سال. ہمارے نبی علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہ مکہ مکرمہ میں. کتنا مبارک شہر مکہ مکرمہ کہ اللہ تعالی نے اس پوری دنیا میں سے اس شہر کو پسند فرمایا کہ یہاں ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اور مدینہ منورہ کتنا مبارک شہر کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کے لیے اللہ نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا. تو یہ دونوں بہت ہی مبارک شہر ہے، اور ایک مومن کے سامنے ان شہروں کا جب تذکرہ آتا ہے تو دل جو ہے یہ باغ باغ ہو جاتا ہے، دل محبتوں سے بھر جاتا ہے. ہر مومن کی وہاں جانے کی چاہت ہوتی ہے. جو نہ جا سکے، جنہوں نے تصویر میں دیکھا وہ بھی وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں بے چین، اور جو بار بار جاتے ہیں وہ بھی آنے کے بعد جانے کے لیے تڑپتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم کب جائیں گے، اللہ ہمیں کب بلائیں گے، ہماری لبیک کب ہوگی. انسان کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دل بھرتا ہی نہیں. تو یہ بہت مبارک سفر ہے. جو حضرات جا کر آئے ہیں وہ تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کا سفر ہوتا ہے، جانے میں 15-20 دن باقی ہوتے ہیں، تو دل میں ایک عجیب سی خوشی، رات سوتے ہوئے بھی، صبح اٹھتے ہوئے بھی، دوپہر میں بھی، اور گھر میں اسی چیز کا مذاکرہ، اور دوستوں سے مل رہے تو بھی اسی چیز کا مذاکرہ، اور دوست لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ 15 دن کے بعد جا رہے ہیں، اور وہ جانے والا بھی گھر میں یہی سوچ، یہی باتیں، یہی مذاکرے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں. وہ ایک خوشیوں کا سما، اور ایسا لگتا ہے جیسے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہو. اور کیوں نہ دوڑے، اتنا مبارک شہر، ایسا قیمتی شہر مکہ مکرمہ، وہ جگہ جہاں ہمارے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ. ہو ایسا مبارک شہر، کئی صحابہ کے قدم مبارک پڑے، 1,00,000 سے زائد صحابہ کے جہاں قدم مبارک پڑے ہو، بڑے بڑے اولیاء عظام، محدثین، مشائخین جہاں تشریف لے گئے ہو، کئی انبیاء جہاں آئے ہو، جہاں اللہ کا گھر ہو، بیت اللہ شریف ہو. بیت اللہ شریف کو دیکھ کے تو انسان کے اوپر ایک عجیب رقت طاری ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. جب انسان کا سفر ہوتا ہے اور جب وہ جاتا ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. پہلے تو شاعر نے کیا کہا وہ سناؤں، ذرا دھیان سے سنیے گا. آج کچھ باتیں ہم مکہ مکرمہ کے بارے میں کریں گے، اور آئندہ کل انشاءاللہ کچھ باتیں مدینہ منورہ کے بارے میں کریں گے. مکہ مکرمہ کے بارے میں ذرا سنیے. شاعر کہتا ہے، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ. پہلے ہوائی جہاز نہیں تھے، لوگ بحری جہاز سے، اسٹیمر سے لوگ جاتے تھے پانی کے راستے سے. 8 یا 15 دن کے قریب کے عرصے میں یہ جہاز پہنچتا تھا. ہو سکتا ہے پہلے 15-20 دن میں پہنچتا ہو، بعد میں جب تھوڑی ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی تو 8 دن میں پہنچتا ہو، اور ہو سکتا ہے اب تو اس سے بھی جلدی پہنچ جائے.
چونکہ مشینری جو ہے تقریباً روزانہ نئی نئی ایجاد ہو رہی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے سفر جو ہے وہ کم سے کم وقت میں سفر آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے۔ نوساری سے ممبئی کا سفر پہلے بڑے بتاتے تھے کہ کبھی جو ہے 10-10 12 گھنٹے کا ہو جاتا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی وے سے 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ تو یہاں سے فاؤنٹن 3 گھنٹے کے اندر۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ہم لوگ گئے تھے تو 1.25 گھنٹے میں نوساری سے فاؤنٹن پہنچے تھے۔ تو سفر جو ہے دن بدن آسان ہوتا جا رہا ہے، آسان ہوتا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہائی ہوتی جا رہی ہے، مشینری اچھے میں اچھی آتی جا رہی ہے، اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، نعمتوں کو کھولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شکریہ ادا کرتے چلے جائیں۔ ارے میرے عزیزو، شکریہ ادا کرنا سیکھ لیجئے۔ ہم شکریہ ادا کریں گے، اللہ اتنا دیں گے کہ ہم تھک جائیں گے۔ شکریہ ادا کرنے کی عادت بنائیے، اپنا ورد بنا لیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، دل سے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے بہت دیا، آپ نے مجھے میری حیثیت سے بہت زیادہ دیا۔ اگر مجھے میری اوقات کے مطابق دیتا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہوں۔ ہم نے جو چیز اللہ سے مانگی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ ابھی ہمیں نہ ملے اور اللہ نے ابھی ہمیں نہیں دی، تو ہم ناشکری نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسی ہزاروں چیزیں دی ہیں جو بن مانگے دی، وہ ہم نے مانگی بھی نہیں دی اور اللہ نے دی۔ ایمان ہم نے مانگا نہیں اللہ سے، اللہ نے بن مانگے دیا۔ آنکھیں بن مانگے دی، کان بن مانگے دیے، زبان بن مانگے دی، ہارڈ صحیح معنوں میں بن مانگے کام کر رہا ہے۔ اگر وہ بھی نابینا کر دے تو ہم کیا کریں؟ اگر ہمیں گونگا بنا دے تو ہم کیا کریں؟ اگر وہ بہرا بنا دے تو کیا کریں؟ اور وہ ہارٹ اٹیک کر دے تو ہم کیا کریں؟ اور وہ اگر ہمارے بدن پہ لکھوا مار دے تو ہم کیا کریں؟ سانس کی تکلیف شروع کر دے تو ہم کیا کریں؟ شوگر پریشر کی بیماری دے دے تو ہم کیا کریں؟ وہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جی، میں بار بار وہاں کا مبارک سفر کرنا چاہتا ہوں۔ مائیں بہنیں کہیں کہ اللہ جی، میں بار بار حرمین شریفین کا یہ جو مقدس ترین سفر ہے، اللہ میں زندگی میں بار بار عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ، یہ دو لفظ آپ ضرور یاد رکھیں، عظمت اور قدردانی۔ دیکھا گیا بہت سے لوگ وہاں کا سفر تو کرتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ کرتے، 1-2 دن تو بڑی عظمت ہوتی ہے، بڑی قدردانی ہوتی ہے، پھر وہ نارمل ہو جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے بھی اپنا گھر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخری دن ہوتا ہے تو پھر روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، جیسا رمضان میں ہوتا ہے، پہلے 1-2 دن کی بہت قدر، پھر اس کے بعد غفلت، پھر 27 روزے کو رونا کہ جیسا رمضان بہت جلدی چلا گیا۔ تو میرا عزیزو، اس طرح تو ہماری زندگی گزر گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم قدردانی کریں، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو وصول کریں۔ تو ابھی سے ہم اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ آپ مجھے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرمائیے، بلکہ اللہ سے کہ اللہ میں ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں ہر سال رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں مدینہ منورہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اپنی دعا میں ان دعاؤں کو شامل کر لے۔ پھر جب پہلے زمانے میں وہ بحری جہاز سے، سمندر کے راستے سے، اسٹیمر کے ذریعے سفر ہوتا تھا، شاعر نے کیا خوب منظر کھینچا، وہ بڑا عجیب منظر ہوتا تھا، اور لوگ جو ہیں انہیں رکھنے کے لیے آتے تھے بندرگاہ تک۔ سورت سے بھی جہاز چلتے تھے، ممبئی سے بھی چلتے تھے، تو حاجی کا بڑا اکرام، پھول ہار پہنایا جاتا، اور سب لوگ ملتے اور معانقہ ہوتا، معافی ہوتی، دعائیں، بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پورے شہر سے کوئی اکا دکا آدمی حج پہ جاتا تھا، کوئی اکا دکا آدمی وہ عمرے پر جاتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار بلائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ ان کو بلا رہے ہیں, ان کا جو اللہ وہی ہمارا بھی اللہ, وہ اللہ ہمیں بھی بلا سکتا ہے. ہم روئے تو صحیح, ہم تڑپے تو صحیح, ہاں ہم اپنے جیب پر نظر نہ رکھیں, اپنی آوک پر نظر نہ رکھیں, اپنے بزنس پر نظر نہ رکھیں, خدا کے خزانوں پر نظر رکھیں کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے, اسی طرح اللہ کے خزانے بھی لامحدود ہے. اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہیں گے. میرے عزیزو, اللہ کے خزانے بھی لامحدود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو ہم اللہ سے دعا کریں. یمن کے حاجی حج کرنے کے لیے آئے تھے. اخبار میں, سعودی کے اخبار میں ان کا انٹرویو شائع ہوا تھا. اس کا خلاصہ یہ عاجز آپ کو سنانا چاہتا ہے. ان سے سوال ہوا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کا کون سا حج ہے. انہوں نے فرمایا کہ 20 سال کی عمر سے حج کرنا شروع کیا. ابھی میری عمر 120 سال ہے. الحمدللہ یہ میرا 100واں حج ہے. بیچ میں ایک 20 سال ایسا نہیں ہوا 100 سال میں کہ میرا حج ناگا ہوا ہو. 100 سال میں 100 حج. اللہ اکبر کبیرہ. کس نے کروائے؟ اللہ نے کروائے. کون بلاتا تھا انہیں؟ اللہ بلاتا تھا. تو میرے عزیزو, پھر پوچھا گیا آپ نے کتنے سفر پیدل کیے, کتنے سفر سواری کے ساتھ کیے؟ انہوں نے فرمایا کہ 80 سفر پیدل کیے, 80 سفر, 80 سفر, 20 سفر سواری کے ساتھ کیے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو اللہ چاہے نا تو 100 سال میں 100 حج کرا سکتا ہے. 120 سال کی عمر میں 100 حج. جو ان کا اللہ وہ ہمارا اللہ. ان کو کون لے جاتا تھا؟ اللہ لے جاتے تھے. ہمیں کون لے جائے گا؟ کہ اللہ لے جائیں گے. نظر اللہ پر رکھے. ہمارے یہاں تو عجیب حال ہے, جب کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ آپ حج پہ جانے والے ہو تو ہم کہتے ہیں نا ابھی اپنی حیثیت نہیں ہے, ہم تو نہیں جانے والے حج میں. ارے اللہ کے بندے, یوں تو کہ میرا جانے کا پورا ارادہ ہے اور میں ایک دم بالکل تیار ہوں, بس لبیک کا منتظر ہوں. وہ جب لبیک لکھ دے گا, وہ جب لبیک کر دے گا تو سارا انتظام بھی کر دے گا اللہ. او ہو. وہ ہاتھی کو ہاتھی کی خوراک دیتا ہے, شیر کو شیر کی خوراک دیتا ہے. وہ بلانا چاہے گا اللہ تو کیا اللہ انتظام نہیں کرے گا؟ ہم تو بہت جلدی سے نہ کے دیتے ہیں, نہ اس سال میرا کوئی ارادہ نہیں بھائی, اپنی حیثیت ہی نہیں. او بھائی, کوئی بھی آدمی اپنی حیثیت سے نہیں جا سکتا. کتنے مالدار لوگ ہیں, بڑی حیثیت والے, ہر مہینے عمرہ کر سکتے لیکن جا نہیں سکتے. وہاں تو اللہ جسے بلائے وہ جاتا ہے. ایک بات سنی تھی, آپ کو سناؤں. ایک شخص پان بیچنے والے, وہ مکہ مکرمہ میں ایک مالدار شخص کو نظر آئے. ان کو بہت تعجب ہوا, ان کے علاقے کا آدمی پان بیچنے والا اور وہ حج میں ہے مکہ مکرمہ میں. کہا آپ یہاں کیسے آئے؟ پان بیچنے والے نے کہا بھائی آپ کیسے آئے؟ تو کہا مجھے اللہ لایا. کہا مجھے بھی اللہ لایا. کہا نہیں, میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اصل میں آپ پان بیچتے ہیں نا اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ پان بیچنے والے چچا نے کہا میں پان بیچتا ہوں, میرا اللہ تھوڑی پان بیچتا ہے, میرا اللہ تھوڑی پان بیچتا ہے. میرا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, میرا اللہ لے آیا. میں اللہ سے کہتا تھا, آپ سے تھوڑی نہ کہتا تھا. ارے میرے عزیزو, ہم اللہ پہ نظر رکھیں, دعا تو کریں, روئے تو صحیح اللہ کے سامنے, تڑپے تو صحیح, کچھ اسباب تو اختیار کریں. کیا اسباب اختیار کریں؟ یہ عاجز آج کی مجلس کے اخیر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھے گا. تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے. خیر, جب بندے کا سفر شروع ہوتا ہے, فرمایا, شاعر کہتا ہے ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ. تو وہ سمندر کے راستے سے کشتی میں, جہاز میں, اسٹیمر میں سفر ہوتا تھا. اوہو, تو جدہ میں جو سمندر کا کنارہ ہے وہاں یہ جہاز رکتا تھا. تو اس کنارے کو کہتے ہیں ساحل. کوئی بھی سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں یہ ساحلی علاقہ ہے. ساحل کہتے ہیں کنارے کو. تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح کتنے حاجیوں کا وہاں جہاز لگا, ایک دن میرا بھی لگے گا. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے
پھر شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ۔ جب مکہ مکرمہ کا سفر ہوتا ہے تو ایک بات بتائی جاتی ہے کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بندہ بہت کچھ سوچ کے جاتا ہے، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، لیکن نظر پڑتے ہی دنیا کیا چیز ہے وہ بھول جاتا ہے، اور ایک دم وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، تو کہاں آ گیا آج، تو کہاں آ گیا، تو حرم شریف میں آ گیا، اللہ نے تجھے اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا، او ہو، کیا تیری آنکھیں اس قابل تھی کہ تو بیت اللہ کو دیکھتا؟ کیا تیرے پیر اس قابل تھے کہ تو چل کے یہاں آتا؟ تجھے کون لایا؟ تجھے اللہ لایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ یہ دعا کر لو کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ میں جب بھی اب دعا کروں نا پوری زندگی تو میری دعا قبول کرنا۔ پہلی دعا یہ کر لو کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ جب اللہ تعالی ہمیں لے جائے تو ہم جب وہاں دعا کریں تو اس میں ایک دعا یہ بھی کریں کہ اللہ آپ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ اچھا، بیت اللہ شریف پر جب نظر پڑے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک عورت کی میں آپ کو داستان سناؤں، وہ ذرا سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں، کہ ان کا امریکہ جانا ہوا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہاں ایک خاتون ہے، بہت نیک ہے، نیو مسلم ہے، اور ماشاءاللہ نماز بہت اچھی پڑھتی ہے۔ دوسری مسلمان جو عورتیں ہیں وہ بھی انہیں دیکھ کے رشک کرتی ہے۔ اصل میں یہ عورت پہلے یہودی تھی، بعد میں یہ اسلام لائی، تو یہ عورت جو ہے یہ نیو مسلم ہے اور بہت شاندار نماز پڑھتی ہے۔ یہ آپ سے کچھ مسئلے مسائل پوچھنا چاہتی ہے، دین کی کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، وہ پردے میں بیٹھ گئی، حضرت سے 2 گھنٹے تک علمی باتیں پوچھتی رہی۔ حضرت کہنے لگے کہ اس کی باتوں سے ایسا لگا کہ واقعتاً اس عورت کو علم کا بڑا شوق تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے پوچھا، میری بہن ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ لمحہ کون سا تھا جب تیرے دل میں ایمان کی چنگاری آئی اور تیرے دل کی دنیا بدلی اور تو نے اسلام قبول کیا؟ وہ تو مجھے سنا دے۔ 2 گھنٹے تک حضرت کو مسئلے مسائل دین کی باتیں پوچھتی رہی۔ حضرت نے صرف ایک سوال پوچھا، وہ عورت پردے میں تھی۔ وہ کہنے لگی، حضرت میں یہودی تھی اور میرے شوہر عیسائی تھے، ہم لوگ یہاں امریکہ میں ایک کمپنی میں ہم جاب کرتے تھے، ہماری کمپنی نے ایک برانچ جو ہے اپنی جدہ میں شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری کمپنی میں جو جائے گا، جدہ جو جائے گا، تو اس کو جو ہے ایک نیا ملک دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا اور اس کو تنخواہ بھی زیادہ دی جائے گی۔ 2 کام ہوں گے، ایک تو وہ ایک نیا ملک بھی دیکھ لے گا، سعودی عرب بھی دیکھ لے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سیلری بڑھ جائے گی، اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی نے جو ہے مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم جو ہے وہاں چلے جاتے ہیں جدہ، لہذا وہ جدہ کے لیے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب جدہ گئے تو یہ عجیب منظر دیکھا کہ بہت سے لوگ احرام کی 2 چادروں میں وہ کہیں جا رہے ہیں۔ تو عورت کہتی ہے، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ تو جو ہے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ تو عورت کہتی ہے، میں نے میرے شوہر سے کہا چلو اپنے بھی چلتے ہیں۔ کہا نہ وہاں تو صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں رومالی لے لیتی ہوں اور ہم ان کے جیسا لباس پہن لیتے ہیں اور ان کے جیسا لباس پہن کے چلے جاتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا وہاں تو چیک پوسٹ پر چیکنگ ہوتی ہے اور وہاں تو مسلمان کو ہی جانے دیا جاتا ہے۔ کہا ہم کوشش تو کرتے، پکڑے گئے تو ریٹرن آ جائیں گے، اور کیا دیکھا جائے گا، ابھی تو چلو۔ اب وہاں جلدی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا، غیر مسلم، اور غیر مسلم جا بھی نہیں سکتا وہاں۔ پھر بولے ہم لوگ گئے، ان حضرات کی نقل اتاری جو وہاں جاتے ہیں، میں نے رومالی وغیرہ لے لی،
اور میں اور میرے شوہر گئے. اتفاق سے وہ رات کے کھانے کا وقت تھا. چیک پوسٹ پر سارے پولیس لوگ کھانے بیٹھے ہوئے تھے. ایک پولیس کھڑا ہوا تھا, بہت سی گاڑی آ رہی تھی. وہ پولیس اشارہ کر رہا تھا, جا سکتے ہو, جاؤ بھائی, جاؤ بھائی, جاؤ بھائی. وہ اشارہ کر رہا تھا تو الحمدللہ ہماری گاڑی بھی نکل گئی. اور جب حرم شریف پہنچے تو بتایا کہ اندر جو ہے وہاں آپ اندر جائیے, حرم شریف میں, مسجد حرام میں آپ اندر جاؤ گے تو وہاں جو ہے بیت اللہ شریف ہے مطاف میں. اب جو ہے وہاں تو 100 سے زیادہ دروازے ہیں مسجد حرام کے, اور ہر دروازے پر 2-3 سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے بھی نہیں پکڑا. اللہ کی شان. بولے میں اور میرے شوہر اندر چلے گئے. جاتے جاتے جب نظر پڑی بیت اللہ شریف پر, اللہ اکبر کبیرہ, میں بھی بیت اللہ شریف کو دیکھتی رہی, میرا شوہر بھی دیکھتا رہا. پھر ہم لوگ دونوں نے آنکھوں میں بات کی, اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اللہ اکبر, یہ اللہ کا گھر ہے اور ہمیں اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے. اور ہم لوگ دونوں نے وہاں کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا عزیزو, آپ اندازہ لگاؤ کہ پہلے تو وہ جا ہی نہیں سکتے تھے, لیکن ان کے مقدر میں ایمان تھا, وہ انہیں کھینچ کر لے گیا. اور اللہ کی شان, ان کو کسی نے پکڑا نہیں, اصل میں مقدر میں ایمان تھا. اور جب بیت اللہ شریف کو دیکھا تو اندر سے دل کی دنیا بدل گئی, ایمان کی چنگاری اندر آئی, ایمان قبول کیا, ایمان لے آئے. تو جس کے پاس ایمان نہ ہو, بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہو کہ بسا اوقات بہت سے لوگ ایسے جنہیں ایمان مل جاتا ہو. تو آپ اندازہ لگائے, ایک مومن, ایک عاشق رسول جس کو اللہ کے گھر کے دیکھنے کا شوق ہو, اس کی جب وہ نظر پڑتی ہوگی تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. یہ تو اللہ کے عاشقوں سے پوچھو. کتنے جانے والے بتاتے ہیں کہ ہم تو نارمل طریقے سے جا رہے تھے, بیت اللہ شریف پر نظر پڑی تو کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کی مقبول حاضری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں وہاں لے جائے. انشاءاللہ آئندہ کل بھی اسی ٹاپک پر بات کریں گے, وہاں کے سفر کے متعلق. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری عطا فرمائے. ایک اور واقعہ سن لیجئے, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے سوچا کہ میں بھی جاتا ہوں مکہ مکرمہ, کیا کرتا ہوا جاؤں. دل میں بات آئی, انہوں نے سوچا کہ میں ہر قدم پہ 2-2 رکعت نماز پڑھتے جاؤں, ہر قدم پہ 2 رکعت, ہر قدم پہ 2 رکعت, ہر قدم پہ 2 رکعت. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر قدم پہ 2 رکعت؟ فرمایا ہاں, عشق یہ سب کرواتا ہے, عشق یہ سب کرواتا ہے. ایک کاش ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کا عشق آ جائے تو پھر ہمیں بھی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. سوال ہوتا ہے حضرت پہنچے کب؟ ہم تو جاتے ہیں تو 15 دن میں ریٹرن آ جاتے ہیں, مہینے میں ریٹرن آ جاتے ہیں. تو حضرت نے جب ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھی تو کب پہنچے؟ 6 مہینے میں, 1 سال میں, 18 مہینے میں, 24 مہینے میں؟ کہا 2 سال میں بھی نہیں پہنچے. پھر کب پہنچے؟ فرمایا 30 سال میں, 30 مہینے میں, یعنی 2.5 سال میں, 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے. اللہ کی طرف کتنی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہوگی, آپ اندازہ لگائیں. انہوں نے وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے طواف کیا, طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. ان پر اللہ کی رحمتوں کی, یوں سمجھیے اللہ کی تجلیات کی ایک بارش برس رہی تھی. اللہ نے ان کو وہ آنکھیں دی تھی, انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے, اس پر ان سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ نے اس وقت ان کو وہ منظر دکھایا کہ ایک عورت ہے, ان پر ان سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے. ان کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو ہر قدم پہ 2-2 رکعت نماز پڑھتا آیا, 30 مہینے میں آیا, تو یہ عورت ایسا کیا کر کے آئی ہوگی اللہ کے دربار میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ عورت ہے کون؟ ایک شخص سے معلوم کیا کہ یہ عورت کون ہے. اس نے کہا حضرت یہ تو رابعہ بصریہ ہے. اوہ رابعہ ہے, رابعہ بصریہ ہے. سلام کیا اور کہا رابعہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے۔ رابعہ تو کیا کر کے آئی؟ رابعہ بصریہ کہنے لگی، اے ابراہیم بن ادہم، تو نیشاپور سے رب کے شاہی دربار میں جبی نیاز کر کے آیا، رابعہ قلب نیاز کر کے آئی۔ اے ابراہیم، تو رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتا آیا، اور رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں دل بچھاتی آئی، دل بچھاتی آئی۔ میرا عزیزو، کیسے لوگ وہاں کا سفر کرنے والے، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی۔ رابعہ بصریہ کہہ رہی، میں دل بچھاتی آئی۔ میرا عزیزو، یہ بہت مبارک سفر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ مجھے بار بار وہاں بلائیے، اور عظمت کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ بلائیے، تاکہ وہاں جا کے ہم ہر سیکنڈ کو وصول کریں۔ وہاں سے محبت رکھنے والے تو بہت ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عمرہ، حج، محبت رکھنے والے بہت ہیں، لیکن وصول کرنے والے کم لوگ ہیں کہ وہاں جا کے وصول کر کے آتے ہو، وہاں اس وقت کو وہاں کی اہمیت رکھنے والے۔ بھائی محبت تو سب کو ہے، لیکن وہاں جا کے وہ اہمیت کہ ہر وقت چوکنا رہنا، ہر نماز حرم شریف میں پڑھنا، نمازوں کا اہتمام، خوب طواف کرنا، دعائیں کرنا، عشق کے ساتھ سفر کرنا، پورا سفر عشق کے ساتھ کرنا، یہ جذبات رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ بہت سے لوگوں کے جذبات وہاں جا کے 2-3 دن کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بازار کا رخ کر لیتے ہیں، اور ایک دن جب بازار جاتے ہیں تو ریٹرن آنے تک ان کو بار بار بازار، وہ بازار پھر ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو وہ زیادہ وقت حرم شریف میں نہیں گزار پاتے، اور ان کی طواف میں اور نمازوں میں ان کی وہ کیفیت نہیں بن پاتی۔ حالانکہ اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ساری چیزیں یہاں ملتی ہے، ممبئی میں کیا نہیں ملتا، سورت میں کیا نہیں ملتا، سب ملتا ہے۔ جو تقریباً وہاں چائنا سے مال آتا ہے وہ یہاں بھی آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، میں ایک آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، جو وہاں جانے والے ہیں، اللہ جن کو لے جائیں، یہ آج ان کو مشورہ دینا چاہتا ہے کہ خریدی والی سسٹم جو ہے وہاں سے ختم کریں، صرف کھجور پانی لے کر آئیں۔ آپ جانے سے پہلے ہی آپ کو کچھ لینا ہو، آپ کے 3 بچے ہیں، آپ ان کا کچھ لانے والے ہو، بہتر یہ کہ آپ تینوں کو جو ہے 10-10 ہزار روپے دے دو کہ بیٹا آپ یہیں سے کچھ لے لو، یا آپ ایک دن ممبئی جا کر ان کو لا کر دے دو کہ دیکھو یہ 2-3 بیگ بھر کے سامان آ جائے گا، دیکھو ماشاءاللہ ہم وہاں سے لانے والے تھے، یہاں سے لے آئے، کہ ہم وہاں جا کے ہر منٹ کو، ہر لمحے کو وصول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ حرمین کے سفر کے سلسلے میں ابھی آئندہ کل بھی بات ہوگی، اور اگر کوئی وہاں جانا چاہتا ہو، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تو اس کا کوئی وظیفہ انشاءاللہ آئندہ کل اس کا ایک وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ایک بہت بڑا مجمع وہ تھا جو ابھی رمضان میں وہاں جانے والا تھا، اور ان کا وہاں جانا طے تھا، اور وہ لوگ جا نہ سکے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، میرا مالک خیر، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ ہم تو آپ کی تقدیر پر راضی ہے پیارے اللہ۔ بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرمائیے۔ ہمیں عظمت کے ساتھ لے جائیے، قدردانی کے ساتھ لے جائیے۔ اللہ ہر سال ہمیں حج پر بلائیے، ہر سال رمضان میں عمرے میں بلائیے، بار بار وہاں کی حاضری عطا فرما۔ جب وقت آئے تو مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، اچھے خاتمے والی، اور جنت البقیع میں ہمیں مدفن عطا فرما۔ اللہ ہمیں مکہ مکرمہ سے محبت ہے، ہمیں مدینہ منورہ سے محبت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے جہاں جہاں قدم پڑے ہمیں ان جگہوں سے محبت ہے، ہمارے نبی جہاں جہاں تشریف لے گئے ہمیں ان جگہوں سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنا دے، نبی کی سنتوں کی محبت بھی دل میں ڈال دے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، ہمیں تیرے عاشقوں جیسا حرمین شریفین کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کتنے وہ ہیں جو بیچارے نے ابھی تک نہیں جا سکے، صرف تصویر میں دیکھا بیت اللہ کو، مدینہ منورہ کو، روزے کو صرف تصویر میں دیکھا، ان کے دل بھی اللہ ٹوٹے ہوئے ہوں۔
کہ اللہ آپ ہمیں کب بلائیں گے؟ میرا مالک سب کو بلائیے، اللہ سب ایمان والوں کو بلائیے، غیروں کو بھی ہدایت دیجیے، ایمان دیجیے، پھر ان کو بھی بلائیے، اللہ پوری دنیا والوں پر نظر کرم فرمائیے، اللہ وہ مبارک جگہ وہاں کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائیے، اللہ 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 وہاں سے اور پوری دنیا سے کورونا وائرس کے عذاب کو ختم فرمائیے، حرمین شریفین کے دروازے اللہ سب کے لیے کھول دیجیے، اللہ سب کے لیے کھول دیجیے، اے اللہ ہمیں وہاں کی بار بار مقبول حاضری عطا فرما، وہاں کی بار بار مقبول حاضری عطا فرما، تیرے کتنے عاشقوں کو دیکھا تو انہیں ہر سال حج پہ بلاتا ہے، ہر سال بلاتا ہے، ہر سال بلاتا ہے، ہم ان کو دیکھ کے تڑپتے رہتے ہیں، پھر مالک ہمیں بھی بلائیے، ہمیں بھی بلائیے، عظمت کے ساتھ بلائیے، قدردانی کے ساتھ بلائیے، ابھی تک آپ نے جتنی مرتبہ بلایا ہم قدر نہ کر سکے، ہم نے ناقدری کی، وہاں ہم بازاروں میں وقت گزارتے رہے، مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو کر ہمیں وہاں کے سفر سے محروم نہ کر دیجیے، اللہ آپ کو آقا کا واسطہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، بار بار وہاں کی مقبول حاضری عطا فرما، اللہ رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دیجئے، ایمان دے دیجئے، پوری دنیا والوں کا کام بن جائے گا، اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کا کوئی وزیر نہیں، آپ کا کوئی مشیر نہیں، اللہ پورے عالم والوں کو، پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دے، حرمین شریفین کے دروازے سب کے لیے کھول دے، اے اللہ ہمیں وہاں کی عظمت کے ساتھ بار بار مقبول حاضری عطا فرما، جب آخری ہمارا وقت ہو اللہ ہم مدینہ منورہ میں ہو اور ہمارا خاتمہ بہت ہی بہتر ہو، وہ بہت ہی بہتر ہو اور جنت البقیع میں ہمیں دفن ہونا نصیب ہو، اللہ اسے فیصلے فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی وہ اپنے فضل سے معاف فرمائیے، اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روزانہ رمضان میں رات میں 11 سے 11:30 انشاءاللہ یہ مجلس پورا رمضان چلتی رہے گی، آئندہ کل بھی حرمین کے سفر کے متعلق کچھ باتیں ہوگی، آپ حضرات بھی سنیں، اوروں کو بھی سننے کے لیے دعوت دیں، اسی لنک پر جو ہے آپ سن سکو گے، اور دوپہر میں جو 3:30 سے 4 کی مجلس ہے انشاءاللہ وہ بھی چلتی رہے گی، اور آئندہ کل ایک مجلس ایکسٹرا ہوگی، افطاری سے پہلے دعا ہوگی 6:30 سے 6:50، 6:30 سے 6:50، آپ بھی دعا میں شرکت کیجئے اور ہم لوگ سب مل کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، وہ بھی اسی لنک پر آپ دعا بھی سن سکو گے۔ دوپہر میں 3:30 کو مستورات کے لیے مجلس ہوگی 3:30 سے 4، اور 6:30 بجے 6:30 پر انشاءاللہ دعا شروع ہوگی 6:50 تک، اور رات میں 11 بجے مجلس شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس عاجز کی زبان سے کچھ ایسی قیمتی درد بھری اخلاص کے ساتھ باتیں کہلوائے جو میرے لیے، آپ حضرات کے لیے اور پورے عالم والوں کے لیے مفید ہو۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔